السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 118 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ ان آیات میں بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، اور ان کی جو قوم ہے کرسچن، ان کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ سابقہ آیات میں بات ہو رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، تو نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا تھا، یعنی ان کرسچنز کو کہا تھا کہ وہ تجھے اور تیری والدہ مریم کو اللہ کو چھوڑ کر الہ بنا لیں، دو الہ بنا لیں، یہ تو نے کہا تھا۔ تو اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، میں نے ان کو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اگر میں نے کہی ہے تو تو علام الغیوب ہے، تو جانتا ہے، تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتا۔ میں نے ان کو ایسی کوئی بات نہیں کہی، میں نے تو ان کو وہی کچھ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، وہ تھا انیبد اللہ، کہ صرف اللہ کے قوانین کی محکومیت اختیار کرو، اسی کے قوانین کی اطاعت کرو۔ تو میں نے تو ان کو اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہی۔ تو جب تک میں ان میں موجود رہا، زندہ رہا، تو میں ان کو اسی حکم کی تبلیغ کرتا رہا، دعوت دیتا رہا، دعوت حق دیتا رہا۔ میری وفات کے بعد اے اللہ تو جانتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں بنائیں، یہ عقائد مسالک، اور اس کے اوپر یہ چلتے رہے۔ میں نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ چیزیں پیچھے ہو گئیں، پوری منظر کشی قرآن نے جو بیان کی اس کو ہم نے واضح کیا پچھلی آیات کے اندر۔ اگر وہ آپ نے ان کو واچ نہیں کیا تو دوبارہ جا کے وہ جو لیکچرز ہیں آپ ان کو واچ کریں۔ تو اسی سلسلے کی آگے یہ کڑی ہے، مزید ان کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ قیامت کا دن ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، سامنے قوم کھڑی ہوگی، سوال جواب جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان ہوں گے۔ اور پھر یہ جو چیز ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، جو ان کا بیان پیچھے چل رہا ہے، اسی کو آگے پھر قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کو یہ کہیں گے، اللہ کو، کہ جب تک میں موجود رہا ان کو یہی دعوت دیتا رہا کہ صرف اللہ کے قوانین کی محکومیت اختیار کرو، اور جب میں فوت ہو گیا تو اے اللہ تو جانتا ہے، تو ہی ان پر نگران ہے، تو ہی جانتا ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام مزید جو کہیں گے وہ اس آیت کے اندر آ رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مزید کیا کہیں گے؟ اب یہ دیکھیں، پھر ایک نبی اس کا جو اپنی قوم کی طرف جو ہمدردی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ دیکھیں یہاں پر امت کے سامنے آ رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، الفاظ ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 118، ان تعذبہم، عیسیٰ کہے گا کہ اگر تو انہیں عذاب دے، ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے تو کیا ہے؟ کہتا ہے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو بلا شبہ وہ تیرے ہی بندے ہیں، ٹھیک ہے تو عذاب دے دے، تجھے تو کوئی نہیں روک سکتا، تیری عدالت ہے، تیرا حکم ہے جو پوری کائنات میں نافذ ہے، اپنے عدل کی روح سے تو چاہے تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تیرا عدل ہے، تیرا انصاف ہے، یہ اسی کے سزاوار ہیں کہ تو ان کو عذاب دے، کیونکہ انہوں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی، شرک کا ارتکاب کیا۔ تو یہ تیرے بندے ہیں، عبادو کا، عباد یہ عبد کی جمع ہے، عباد عبد کی جمع، یعنی عبد بولتے ہیں عربی میں غلام کو، محکوم کو، کہ یہ تیرے غلام ہیں، سارے انسان اللہ کے محکوم ہیں۔ اگر وہ بنے تو سرکش، نہ بنے تو، اگر وہ سرکش بن جائے تو ٹھیک ہے، وہ ان کا انجام تو پھر تباہ کو نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ سرکش نہ بنے، اللہ کے احکام کے اطاعت گزار بنے، تو وہ پھر اللہ کے عباد ہیں، تو اللہ کے حکم کے غلام ہیں بیسیکلی۔ اگر وہ واقعتاً اللہ کے حکم کے غلام بن جائیں، محکوم بن جائیں، تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر سرکشی کریں گے غلام ہونے کے باوجود،
تو پھر سرکش کی جو سزا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو موت ہے، تباہی ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اگر اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بلا شبہ وہ تیرے ہی بندے ہیں، دے دے ان کو عذاب۔ اگلی بات سنیں آپ، اس کے بعد یہ بات کہنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے مزید کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کے لیے حفاظت دے دے، حفاظت دے دے، عذاب سے حفاظت دے دے جو یہ کرتے رہے، تو اگر تو ان کے لیے حفاظت دے دے تو پھر آیت کا اختتام ہو رہا ہے ان الفاظ پہ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بلا شبہ تو غالب، قوت والا، حکمت والا ہے۔ تو ٹھیک ہے اللہ، پھر تو ان کو حفاظت دے دے، تو تو غلبے والا ہے، تو تو قوت والا ہے، اقتدار والا ہے، تو یوں کہہ لیں جو باقی جگہ پر اس کی صفات بیان ہو رہی ہے، تو بڑا بردبار ہے، حلیم ہے، عزیز بھی ہے کہ تیرا غلبہ ہے پوری کائنات میں، کائنات کی ایک ایک ذرے کے اوپر تیرا غلبہ ہے، کائنات کی کوئی چیز تیرے حکم سے بالا تر نہیں ہو سکتی۔ پانی کبھی ایسے ہوا ہے کہ وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر بوائل ہونے کی بجائے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر بوائل ہونا شروع ہو جائے؟ نہیں ہوتا۔ یہ ہے اللہ کا عزیز ہونا، ہر چیز کے اوپر اس کا قانون نافذ ہے۔ صرف ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ چاہے تو وہ غلط کرے چاہے تو وہ صحیح کرے گی، اس کو اختیار دیا ہوا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر کا راستہ اختیار کرے، ایمان کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو وہ کفر کا یا انکار کا راستہ اختیار کرے، اختیار دے دیا ہوا ہے صرف انسان کو، کائنات کی باقی کسی چیز کو بھی نہیں۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، کہکشائیں، سب اللہ کے قوانین میں جکڑی ہوئی ہیں، اس اللہ کے قانون سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ صرف انسان ہے جس کو اختیار دیا ہوا ہے اور راستہ بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، صحیح راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کی زندگی کے لیے کوالیفائی کر جاؤ گے، غلط راستے پر چلو گے ناکام ہو جاؤ گے، آخرت کی زندگی کے لیے بھی ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے تباہی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو بتائی ہوئی ہیں، سمجھائی ہوئی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے عقل، شعور، سب کچھ دیا ہوا ہے، عقل کی صلاحیت دی ہوئی ہے، بصارت دی ہوئی ہے، بصیرت دی ہوئی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہوئے ہیں، دیکھنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے آنکھیں دی ہوئی ہیں، نتائج اخذ کرنے کے لیے عقل دی ہوئی ہے، عقل کی صلاحیت دی ہوئی ہے، ہدایت کے لیے کتاب دی ہوئی ہے، ہر چیز دی ہوئی ہے، جو کچھ کرنا ہے اچھا برا اس کے لیے ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں انسان سے پھر یہی توقع ہونی چاہیے کہ وہ عبد بن کر رہے اللہ کا، اللہ کے حکم کا غلام بن کر رہے، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ تو اب وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ اگر تو ان کو سزا دے تو ٹھیک ہے، وہ تیرے عباد ہیں، تیرے بندے ہیں، تو ان کو سزا دے، کوئی نہیں روک سکتا اس سزا سے، کوئی قوت نہیں روک سکتی ان کو برباد ہونے سے، ہمیشہ کی جو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی تو کوئی نہیں بچا سکتا ان کو، لیکن تو غالب ہے، قوت والا ہے، حکمت والا ہے، تو چاہے تو ان کو حفاظت دے دے عذاب سے، تو یہ تیرے اختیار میں ہے، غلبہ قوت تیرے پاس ہے، تو ان کو عذاب دے یا ان کو حفاظت دے، یہ اب تیرے قبضہ قدرت میں ہے، جیسے چاہے تو فیصلہ کر۔ تو یہ چیز ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کتنی یہ اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی ہے ساری اقوام کے لیے، یہ نہیں کہ صرف کرسچن کے لیے، قرآن تو تمام انسانوں کے لیے آیا ہے۔ تو اس آیت کا جو نتیجہ یا لب لباب ہے وہ کیا نکلا کہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے اللہ کے عباد یعنی اس کے قوانین کے محکوم بن کر رہیں، وہ اپنے ہر اچھے اور برے عمل کے خود ذمہ دار ہیں،
کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا عمل کریں گے تو انہی کو ہی اس کی اچھی جزا ملے گی، برا عمل کریں گے تو انہی کو اس کی بری جزا ملے گی۔ اگر وہ کوئی ناقابل معافی جرم کرتے ہیں تو اللہ کے قانون مکافات کی روح سے وہ سزا پائیں گے، اور اگر وہ اچھے کام کرتے ہیں، اچھے کاموں سے برے کاموں کی تلافی کرتے ہیں، تو اللہ کا قانون مکافات جو ہے وہ ان کو پھر حفاظت کا سامان دے گا، سامان حفاظت دے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی قانون مکافات کی طرف سے ہو رہی ہیں کائنات کے اندر، ہر آن ہر گھڑی پوری کائنات میں اللہ کا قانون مکافات نافذ العمل ہے، کسی کو مفر نہیں ہے، وہ کتنی قوت کا مالک کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کوئی جرنیل ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کتنا بڑا کوئی جسٹس ہو، جج ہو، چیف جسٹس ہو، کتنے بڑے ملک کا کوئی صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کے قانون مکافات کی نظر سے، اس کی دسترس سے، اس کی پکڑ سے۔ ہر آن ہر انسان کا اس کے ایک ایک اچھے اور برے عمل کا نتیجہ جو ہے اس کا جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی ساتھ ساتھ مرتب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو عذاب دینا ہے، کس کو حفاظت دینی ہے، یہ اللہ کا قانون مکافات بہتر جانتا ہے۔ تو اپنے آپ کو صحیح رکھیں، اپنے آپ کی اصلاح کرتے رہیں، کوئی بھی عمل کریں اس میں دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو اپنے آپ کو میکسیمم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں تاکہ انسان بڑی مشکلات میں پڑنے سے بچ جائے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔